اس میں جو ایف بی آر کے جو ریٹس انہوں نے انکریز کیے ہیں، فیز 6 میں پلاٹ کی پرائس 4 کروڑ روپیہ ہے تو انہوں نے اس کی ڈی سی ویلیو 6 کروڑ کر دی کہ مارکیٹ جو کو ہے وہ کریش کس طریقے سے کیا۔ اگر پراپرٹی کے شعبے پہ زوال آتا ہے، سارے شعبے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، محمد افضال احمد ریئل اسٹیٹ کی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ایف بی آر کے ریٹس کے سلسلے میں ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر مختلف ریومرز ہیں کہ ریٹس جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، مارکیٹ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں دوستوں نے مجھ سے کئی دفعہ کالنگ بھی کی کہ آپ اس سلسلے میں کوئی گفتگو کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اب گھبرانے والی پوزیشن آ گئی ہے۔ اس میں جو ایف بی آر کے جو ریٹس انہوں نے انکریز کیے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید جو کرنے والے تھے وہ یا تو مارکیٹ سے بالکل نابلد تھے، ان کو مارکیٹ کی سچویشن کا اندازہ نہیں تھا، یا پتہ نہیں ان کی کیا سچویشن تھی، وہ مارکیٹ کو کریش کرنے کے در پہ تھے کہ مارکیٹ جو کو ہے وہ کسی طریقے سے کریش کس طریقے سے کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس جو پلاٹس کے پرائس ہیں وہ اتنی زیادہ انکریز کر دی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ڈی ایچ اے فیز 6 میں پلاٹ کی پرائس 4 کروڑ روپیہ ہے تو انہوں نے اس کی ڈی سی ویلیو 6 کروڑ کر دی ہے۔ اٹ مینز کہ جو ایکچول ویلیو ہے اس سے بھی 2 کروڑ اوپر چلے گئے۔ تو یہ کلیئرلی انڈیکیشن ہے کہ انتہائی کوئی ان پروفیشنل آدمی جو ہے وہ ایف بی آر میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے یہ ریٹ بغیر دیکھے ہوئے اور مارکیٹ کو جانے ہوئے اس نے ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیے۔ تو اب ریٹ ریوائز کرنے سے، یا یہ جو ریٹ ایف بی آر نے لگائے ہیں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اثرات ہماری مارکیٹ میں کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی پلاٹ کی پرائس جو ہے وہ اگر انہوں نے 6.5 کروڑ یا 6 کروڑ روپیہ کر دی ہے، تو آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 1% سیلر نے پے کرنا ہوتا ہے، 1% پرچیزر نے پے کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کریں اگر آپ کے پلاٹ کی پہلے ڈی سی ویلیو 1.5 کروڑ روپیہ ہے تو 1.5 کروڑ روپیہ کا 1% 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو پہلے سیلر اور پرچیزر اگر لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ پے کرتے تھے، تو اب اگر 6 کروڑ کر دی ہے تو جو کہ انجسٹیفائز ہے، ظاہری بات ہے اس کو بھی وہ کم کریں گے۔ انہوں نے میرا خیال ریٹ بڑھائی اس وجہ سے ہیں کہ کل کو اگر کوئی ریٹ کم کرنے پڑے تو جو ایکچول ویلیو ہے اس کے اوپر ریٹس آ جائے۔ تو فار ایگزامپل، اگر وہ 4 کروڑ تک بھی لے کے آتے ہیں تو 4 کروڑ تک جب آپ کو وہ لے کے آئیں گے تو اٹ مین 4 لاکھ روپیہ سیلر پے کرے گا اور 4 لاکھ روپیہ پرچیزر پے کرے گا۔ اٹ مینس کہ اگر آگے سیلر اور پرچیزر 2 لاکھ روپیہ پے کرتے تھے تو اب وہ 8 لاکھ روپیہ پے کریں گے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 2 لاکھ روپیہ پہلے پے کیا جاتا تھا تو اب 8 لاکھ، تو کتنے پرسنٹ اس کی انکریزنگ ہے۔ اچھا، اگر تو بات صرف یہ ڈی سی ویلیو کے انکریزنگ پہ ہی ہو، کیونکہ اس پہ ہوگا تو پھر کل کو سٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ اس کے ریٹس بھی بڑھیں گے۔ 1.5 کروڑ روپے کے اوپر سٹیمپ ڈیوٹی اور ہوگی، 6 کروڑ روپے کے اوپر سٹیمپ ڈیوٹی اور ہوگی۔ تو سٹیمپ ڈیوٹی جب بڑھے گی تو اس صورت میں اور زیادہ ریٹس بڑھیں گے۔ اور اگر اس کو صحیح معنوں میں کرتے ہیں، اور فار ایگزامپل یہ وائٹ منی کا بھی کنسیپٹ ہوتا ہے، تو پہلے اگر ایک آدمی فیز 6 یا 7 میں پلاٹ لیتا تھا تو فار ایگزامپل اگر وہ 1 کروڑ روپے کی وائٹ منی شو کرتا تھا، تو اگر پلاٹ کا ریٹ جو انہوں نے ابھی فرض کریں 5 کروڑ یا 4 کروڑ یا 6 کروڑ کر دیا، اٹ مینز اس آدمی کو 4 سے 5 کروڑ روپیہ وائٹ منی شو کرنی پڑے گی، جو کہ کافی زیادہ مشکلات کا باعث بنے گی۔ اور میرا خیال ہے ایسا کرنے سے پوری کی پوری جو پراپرٹی کی سارا نظام ہے وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے اس کے اوپر تمام جو ایسوسیشنز ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائیں گی، کیونکہ اگر اس طریقے سے ہوا تو میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کی جو جتنی انڈسٹریز ہیں، کم و بیش 30 سے 40 انڈسٹریز پراپرٹی کے ساتھ کانٹیکٹڈ ہیں۔ اگر پراپرٹی کے شعبے پہ زوال آتا ہے تو وہ 40 انڈسٹری جو ہیں، جن میں سیمنٹ ہے، جن میں لکڑی ہے، جس میں ایلومینیم ہے، مختلف سارے شعبے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو باہر سے آتی ہے وہ ساری بند ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی ہے وہ باہر امریکہ میں بیٹھا ہے تو وہ پاکستان میں اپنے بھائی کو پیسے بھیجتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یار تم اس طرح کرو کہ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ فیکٹری کے معاملات جو ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، آئے روز بجلی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ اپنے بھائی کو پیسے اس وجہ سے صرف بھیجے گا کہ یار ادھر ڈی ایچ اے میں یا کسی پراپرٹی میں انویسٹ کر دو. تو اگر ٹیکسز لگ گئے اور ٹیکسز انہوں نے اس لحاظ سے امپوز کیے تو میرا خیال ہے کہ اوور ہال جو باہر سے جو کرنسی، باہر سے جو ہمیں ترسیلات زر آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے. تو لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. اگر یہ کوئی مارکیٹ میں اس طرح کا کوئی سلسلہ بنتا ہے تو میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو شیئر کروں گا. اس میں یہ ہے کہ جو جینون بائر ہے اس کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا، وہ اپنا گھر بنانے کے لیے اس کے لیے آسانی ہوگی. تو میں اپنی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں شاید اس سلسلے میں گفتگو کروں. تو میرے تمام دوستوں سے میری گزارش یہ ہے کہ میری ویڈیوز اگر ان کو پسند آئیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ وہ جو میری تمام ویڈیوز جو ہے ان کو ان تک پہنچ سکیں اور وہ انفارم رہ سکیں، اپ ڈیٹ رہ سکیں. تو اب میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.